فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قرآن کے آخری پارے میں 3 صورتیں ایسی ہیں جس میں براہ راست خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسول اللہ پر اللہ کی جو نوازشیں ہیں، جو کرم فرمائیاں ہیں، جو مرتبے عطا کیے ہیں، ان سب کا ذکر ہے اس میں، ان 3 صورتوں میں. خطاب کر کے رسول اللہ کو بتایا گیا کہ کیا کیا بھلائیاں آپ کے ساتھ کی گئی ہیں. یہ جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ ضحیٰ، اس میں ایک بات کہی گئی کہ خیر لک من الاولی، ہر اگلا دن، آنے والا دن پچھلے دن سے اچھا ہوگا، ہر آنے والا دور پچھلے دور سے اچھا ہوگا. خیر میں اللہ تعالیٰ نے ساری خوبیاں سمیٹ دی ہیں، معاشی اعتبار سے بھی، عظمت کے اعتبار سے بھی، معاشرت کے اعتبار سے بھی، اقتدار کے اعتبار سے بھی، فتوحات کے اعتبار سے بھی، ہر خیر اس میں سمیٹ دیا گیا. چنانچہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے دکھایا گیا، خواب میں دکھایا گیا وہ ساری فتوحات جو میرے بعد ہونے والی ہیں، دیکھ کر مجھے دلی خوشی ہوئی. یعنی اس میں ساری فتوحات بھی موجود ہیں، خیر اللہ کا میں ساری بھلائیاں ہیں. اور پھر یہ فرمایا کہ نوازشیں، کرم فرمائیاں اتنی ہوتی رہیں گی کہ جس سے آپ خوش ہو جائیں گے. آپ سوچئے، ایک مرتبہ رسول اللہ کو ایسا دیا گیا جو کسی کو نہیں ملا، نہ مل سکتا ہے. وہ مرتبہ یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، نبوت آپ پر ختم ہو گئی، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور قیامت تک آپ ہی کا دین چلتا رہے گا. اس میں ایک خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے بھی کہ جب نبی کوئی نہیں آئے گا تو امت بھی کوئی نہیں آئے گی. خوشخبری ہے نا، کتنی بڑی خوشخبری ہے. اب قیامت تک رہنے والی امت اگر کوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور کوئی امت اب نہیں آئے گی. البتہ اس امت پر نشیب و فراز آتے رہیں گے، اپ ڈاؤن ہوتا رہے گا، کبھی ستائی جائے گی، کبھی پریشان کی جائے گی، کبھی عظمت ملے گی اسے، کبھی نیچے چلے جائیں گے. یہ سب ہوتا رہے گا، لیکن قیامت تک یہ امت باقی رہے گی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے اور بے سہارا کر دیا ہے اور وہی بند کر دی کہ ناراض ہو گیا ہے. آپ جب سے پیدا ہوئے اللہ کی تو مہربانیاں ہی مہربانیاں ہیں آپ پر. ابھی ماں کے پیٹ میں تھے کہ ابا جان کا انتقال ہو گیا، عبداللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ کا انتقال ہو گیا ابھی پیدائش سے پہلے. پھر 6 سال کی عمر ہوئی تو ماں کا انتقال ہو گیا، دادا نے پالا. 8 سال کے ہوئے دادا کا انتقال ہو گیا، چچا نے پالا. تو اپنی زندگی پر غور کریں کہ اللہ کی مہربانی تو شروع سے ہے آپ پر. پھر کس ملک میں تھے آپ؟ عرب میں، مکے میں.
مکے میں حال یہ تھا کہ انسان انسان کو کھا جاتا تھا، ایک دوسرے کے دشمن تھے، باہم جنگیں لڑائیاں ہوتی تھیں، انسانی قدروں کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ یتیم کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کو تو پہچانتے ہی نہیں ہو، اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، کوئی مقام ہی نہیں، اس کا مال کھا جاتے تھے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اس شخص کو تم نے دیکھا جو دین کو جھٹلا رہا ہے، اس فیصلے کے، انصاف کے فیصلے کو جھٹلا رہا ہے، آخرت کے فیصلے کو جھٹلا رہا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی تو ہے وہ جو یتیم کو دھکے دے رہا ہے، بھگا رہا ہے۔ یہ ابو جہل تھا۔ ایسے حالات میں، ایسے زمانے میں، ایسے دور میں، ایسے ملک میں، ایسے شہر میں آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا، چچا نے جو باپ نہیں کر سکتا، دادا نے وہ سلوک کیا جو باپ نہیں کر سکتا۔ کرم ہی کرم ہے آپ پر تو۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ وہ نظام قائم کریں اور اپنی کوششوں، دعوتوں سے وہ دور لائیں جہاں یتیم کے ساتھ سلوک ہو رہا ہو۔ ظاہر ہے نا، جو اللہ نے آپ کے ساتھ کیا آپ بندوں کے ساتھ وہی کریں۔ اور یہ دین اسی لیے آیا ہے کہ یہاں کمزور، غریب، نادار، پیچھے ہوئے طبقات، کسی کو حقیر نہ جانا جائے، کسی کو کمزور نہ جانا جائے، حقارت کسی کی نہ کی جائے۔ سارے انسان برابر ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی اولاد ہیں۔ حد یہ ہے کہ ایک صحابی کی ایک بچی تھی، معذور تھی ذرا دماغ سے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو دماغ سے معذور ہے، کسی کم کی ہے نہیں، کیا فائدہ اس کی زندگی کا، ہمیں بھی تکلیف، اس کو بھی تکلیف۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بندے تمہیں کیا معلوم کہ تمہیں جو رزق مل رہا ہے وہ اسی کی بدولت ملتا ہو۔ پھر ایک اور بات بھی غور کرنے کی ہے، جو دماغ سے معذور ہے وہ ہر خطرے سے باہر ہے، ہم سب خطرے میں ہیں، کل حساب ہوگا ہمارا، پتہ نہیں کیا حساب ہو، کیا ٹھکانہ ہو، حساب میں کامیاب ہوں کہ نہ ہوں۔ معذور دماغ سے معذور ہے، اس سے کوئی حساب کتاب ہی نہیں، افضل ہوا نا ہم سے۔ تو فرمایا الم یجد کا یتیماً فآویٰ، ہم نے تمہیں یتیم پایا تھا تو بہترین ٹھکانے عطا کیے تمہیں، اچھے انداز سے تمہارے پرورش ہوئی۔ چچا نے وہ سلوک کیا جو باپ بھی نہیں کرتا، آخر وقت تک کیا۔ الم یجد کا یتیماً فآویٰ ووجدک ضالاً، اور ہم نے آپ کو اس طرح پایا کہ آپ غفلت میں تھے، بے خبر تھے، دین سے، اللہ کے حقوق سے، راہ حق سے ناواقف تھے۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے، شریعت کیا ہے، کچھ نہیں معلوم تھا آپ کو۔ ہم نے آپ کو نبوت دی، نبوت کا تاج پہنایا، نبی بنایا، قرآن نازل کیا، دین ہدایت دی، اور آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ کتنا بڑا کرم کیا۔ ووجدک ضالاً فہدیٰ، ہم نے ہدایت دی آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ پیدا ہوئے، اس دور میں مکے میں کچھ لوگ تھے جو ابراہیم علیہ السلام کو جانتے تھے، ان کے دین پر تھے، لیکن دینی ہدایات، دینی احکام ختم ہو چکی تھیں، کچھ نہیں معلوم تھا۔ تو خانہ کعبے میں آ کر بیٹھتے تھے، وہ روتے تھے، بیٹھ کر کہتے تھے حسرت سے کہ اے پروردگار ہمیں نہیں معلوم کہ تیری بندگی کس طرح کریں، ہمارے پاس کوئی ہدایت نہیں، پروردگار جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن معلوم نہیں ہمیں کہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی لوگوں میں سے تھے
انہیں بھی کچھ معلوم، ما کنت تدری مل کتاب، آپ کو نہیں معلوم تھا کتاب کیا ہے، ولل ایمان، ایمان کیا ہے. پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور آپ کو نبوت عطا کی، خاتم النبیین بنایا. کتنا بڑا کرم ہے یہ. اتنا بڑا کرم جب آپ کر کیا ہے تو آپ کو چھوڑ کیسے دیں گے اور خفا کیسے ہو جائیں گے آپ سے. آپ کے ساتھ سلوک ہی سلوک ہو رہا ہے. ووجدک ضالا فہدی، ہم نے آپ کو تلاش کرنے والا پایا، راہ کا تلاش کرنے والا پایا تو ہدایت دی آپ کو. ووجدک عائلا فاغنی، اور ہم نے آپ کو غربت میں پایا، ناداری میں پایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا جب انتقال ہوا، ایک اونٹ اور ایک لونڈی غلام باندھی، یہ چھوڑ گئے جو ہے ورثے میں، اور کچھ نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کرم یہ فرمایا کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاروبار میں، تجارت میں شریک کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر آپ نے ایمانداری سے وہ کام کیا، تجارت کا کاروبار چمکا. انہوں نے پھر پیغام دیا، پھر شادی ہو گئی اور دولت آپ کے پاس آئی، اور آپ کی محنت و کوشش و کاوش اور ایمانداری نے تجارت کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا، تو اللہ نے دولت عطا کی. ووجدک عائلا فاغنی، جب ہم نے یہ سلوک کیا آپ کے ساتھ، 3 ہو گئے نا، یتیم پایا، سلوک کیا، ٹھکانہ دیا، راہ حق کا متلاشی پایا تو ہدایت دی، نبوت دی، پیغام دیا، قرآن دیا. غریب پایا تو غنی کر دیا، اور غنی بھی صرف مال و دولت کا غنی نہیں کیا، دل کا غنی بھی کیا، اس لیے کہ ہدایت دی. اصل غنا تو غنا القلب ہے، دل کی غنا ہے، دل کی بے نیازی ہے، وہ بھی عطا کی آپ کو. اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ ایسا معاشرہ قائم کریں، ایسا ماحول بنائیں، ایسے انسان پیدا کریں، ہدایت کی روشنی اس طرح پھیلا دیں کہ ایسا معاشرہ قائم ہو جس میں یتیم کے ساتھ سلوک ہو رہا ہو، غریبوں کے ساتھ، ناداروں کے ساتھ، پسے ہوئے طبقوں کے ساتھ عزت کا معاملہ ہو رہا ہو، انہیں اونچا اٹھایا جا رہا ہو، غریبوں کو دولت دی جا رہی ہو، غریبوں کو غربت ختم کی جا رہی ہو. اس وقت یہ آواز تو بہت اٹھاتے ہیں لوگ کہ غربت ختم کی جا رہی ہے، مگر کسی ملک میں غربت ختم کرنے کے بجائے غریب ہی کو ختم کیا جا رہا ہے. سوچئے، کم از کم ہمارے ملک میں تو یہی ہے. غریبوں سے چھین کر ساری دولت ان کمپنی والوں کو دے دی گئی ہے جو لوٹ رہے ہیں، نچوڑ رہے ہیں رگیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو پہلی ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ یتیم کے ساتھ نیک سلوک کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا نا وہ یتیمی کا، اس لیے آپ نے فرمایا جو بندہ کسی یتیم کے سر پر سرپرستی کا ہاتھ رکھ دے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں اسے ملیں گی. پھر فرمایا کہ مسلمان گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ نیک سلوک کیا جا رہا ہو، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جو بندہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، یتیم کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے، وہ قیامت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا، جہاں میں ہوں گا وہاں وہ ہوگا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر کوئی سائل ہم سے سوال کرے تو اسے سوال کرے تو جھڑکو نہیں، کسی کو حقیر مت جانو، کسی کو کمزور مت جانو. کسی کو فقیر بنایا ہے اور آپ کو دولت دی ہے تو اس لیے نہیں دی کہ آپ کبر کریں، غرور کریں، اس لیے دی ہے کہ اللہ کا کرم ادا کریں، اللہ کا فضل
تلاش کریں اور اللہ کے کرم کی تلاش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار جو سلوک میں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں تو بھی کرم فرما، میں جو سلوک کر سکتا ہوں کروں گا اسے۔ تو غریب طبقوں کو اونچا اٹھانا، کمزوروں کو اونچا اٹھانا اور بھلائی کرنا، غربت دور کرنا، یہ بھی ایسا معاشرہ قائم کیجیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آخری بات یہ ہے کہ آپ کو بہت بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، قرآن، دین، حلال و حرام کی شریعت، اس شریعت کو پھیلانے کی کوشش کیجیے، صبح شام لگے رہیے اور یہ کام کرتے رہیے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر نگاہ رکھیے اور اس پر شکر ادا کیجیے۔ ہر انسان کو وہ غور کرے گا تو دوسرے انسان کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی چیزیں اللہ نے دی ہیں، اس لیے ہمیشہ نگاہ رکھنی چاہیے دنیاوی معاملات میں۔ اپنے سے نیچے کو دیکھیں اور آپ سے نیچے بہت سے مل جائیں گے، ہے نا؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو وہاں لال پتھر ہیں فرش پر، وہ گرمی سے جل رہے تھے، میرے پاس موزے بھی نہیں تھے تو میرے قدم جل رہے تھے، تو میں خیر اندر گیا مسجد میں، سجدے میں گیا تو سبحان ربی الاعلیٰ کیا کہتا، شکایت کرنے لگا اللہ میاں سے کہ اللہ میاں لوگوں کو موزے بھی دیے ہیں، دولت بھی دی ہے اور مجھے موزے بھی نصیب نہیں ہیں۔ تو میری پوری نماز شکایتوں میں گزر گئی، کچھ اور نہیں کر سکا میں۔ جب نماز پڑھ کر نکل رہا تھا تو دیکھا میں نے کچھ بھیڑ سی جا رہی ہے، تو میں بھی تیزی سے بڑھا دیکھوں کون ہے، تو ایک شخص کو لوگ اٹھا کر لے جا رہے تھے، اس کی دونوں ٹانگیں نہیں تھیں۔ میں پھر واپس گیا مسجد میں، سجدے میں گرا، سجدے میں پڑ گیا اور میں نے کہا پروردگار میں نے غلط شکایت کی تھی، کوئی شکایت میری نہیں، میرے پاس تو موزے نہیں، اس کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں، پیر نہیں ہیں، تو نے کتنا بڑا کرم کیا مجھ پر۔ اس طرح ہر انسان سوچے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اسے بیان کرو، اس کا ذکر کرو، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو کہ اللہ نے نعمت دی ہے۔ مگر آپ کو معلوم ہے کبھی انسان یاد نہیں رکھتا کہ مجھے نعمتیں مل رہی ہیں، ہے نا؟ بخار کتنے دن سے نہیں آیا آپ کو، اندازہ کیجیے، ہے کوئی اندازہ کتنا؟ سال 2 سال تو ہو گئے ہوں گے۔ کسی سے ذکر کیا آپ نے کہ میں صحت مند ہوں، بخار نہیں آ رہا مجھے؟ اور 2 دن کے لیے بخار آ جائے گا تو ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے، لوگوں سے بھی بیان کریں گے، ہوگا نا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، انسان کو نعمت صبح شام کھانا مل رہا ہے نا؟ کبھی ذکر کیا لوگوں سے کہ بھائی آپ بیٹھے اللہ کا شکر ادا کریں، صبح شام کھانا دے رہا ہے، اپنا حق سمجھ کے کھا رہے ہیں ہم تو، کوئی ذکر نہیں آتا۔ ہاں البتہ کسی دن نہ ملے تو چرچا ہو جائے گا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمتیں اللہ نے دی ان کا چرچا کیا کرو، اور اگر تم پر کوئی بندہ احسان کرے تو اس کا بھی ذکر کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ جو انسان کا شکر نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا بھی نہیں کر سکتا، اس کا بھی شکر ادا کرو۔ اور فرمایا کہ اگر فرض کیجیے ایسا ہو جائے کہ جس بندے نے آپ پر احسان کیا وہ کہیں نہ ملے کہ اس کا جواب دے سکو، احسان کا بدلہ دے سکو، تو کیا کرو؟ لوگوں میں ذکر کرو اس کی نیکی کا، تاکہ اللہ کے یہاں لکھا جائے وہ، اور جنت میں اس کے لیے جمع ہوتی رہے نیکیاں، آخرت میں جمع ہوتی رہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہماری تاریخ میں ایک خاتون گزری ہیں رابعہ بصری، نام سنا ہوگا، بہت عظیم خاتون تھی اللہ وانی،
تو ایک دن ان کے مجلس میں ذوالنون مصری آئے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہماری تاریخ میں، بہت چرچا ہے ان کے تاریخ میں، تربیت یافتہ ہیں یہ رابعہ بصری کے۔ وہاں پہنچے تو سر میں پٹی بندھی ہوئی تھی، تو رابعہ بصری نے پوچھا ذوالنون یہ پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ کہنے لگے محترمہ سر میں درد ہے 2 دن سے، بہت سخت درد ہے۔ کہا اچھا تو لوگوں سے بیان کرتے ہوگے؟ کہاں سے پوچھیں گے تو بیان تو کرنا پڑے گا کہ سر میں درد ہو رہا ہے۔ کہا ذوالنون کتنے دنوں کے بعد سر میں درد ہوا؟ کہا محترمہ سال ہا سال گزر گئے، 8-10 سال سے کبھی سر میں درد نہیں ہوا، مگر اب یہ پریشانی ہے۔ تو کہا ذوالنون تمہیں شرم نہیں آتی؟ 10 سال تمہارے سر میں درد نہیں ہوا تو شکر کی پٹی باندھے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تمہیں، 2 دن سے سر میں درد ہے تو شکایت کی پٹی باندھے ہوئے ہو اور لوگوں سے بیان کرتے پھر رہے ہو، شکر کی پٹی بھی باندھی ہوتی۔ فرمایا یہ گیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں اس کا ذکر کیا کرو، بیان کیا کرو، اس کا بھی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے، 80 سے اوپر کی عمر ہو گئی ہے، اپنے پیروں سے چل پھر رہے ہیں، شکر ہی شکر ہے، احسان ہی احسان ہے، کرم ہی کرم ہے، زندگی کرم ہی کرم پر گزر رہی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اولاد دی ہے، بیوی دی ہے، گھر دیا ہے، سایہ دیا ہے، کھانے کو دے رہا ہے، اور جس میں خون رواں دواں ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، احسان ہی احسان ہے، کرم ہی کرم ہے۔ ان نعمتوں کا تذکرہ کریں اور کبھی شکوہ نہ کریں کسی بات کا۔ اگر کوئی آزمائش آئے بھی تو وہ آتی ہے آپ کے درجہ بلند کرنے کے لیے، اس لیے کہ امتحان جو بھی ہوتا ہے وہ درجہ بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے، کوئی امتحان گرانے کے لیے نہیں ہوتا۔ اب انسان خود ہی ناکام ہو، فیل ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ امتحان ہوتا ہے کامیابی کے لیے۔ بی اے کا امتحان دیں گے نا آپ تبھی تو سند ملے گی، اور اس کے بعد وہ دوسرا امتحان دیں گے ایم اے کا تو اور درجہ بلند ہوگا، جتنے امتحان دیتے جائیں گے درجہ بلند ہوتے۔ تو اگر کبھی کوئی آزمائش آ بھی جائے تو صبر کریں، صبار شکور بندے کا وہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔